السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی ایک مولوی صاحب، نام تو مینوں خیر آندا نہیں، مولانا صاحب دا کہنا یہ آ کہ بندہ ایک اودیاں مجھاں ساریاں مر گئیاں تے بابے انہاں نوں دودھ دی لوڑ پی گئی تے آکھیا جی بابا جی سنڈا ہی رہ گیا، مجھاں مر گئیاں، بھینسیں مر گئی ہیں، سنڈا رہ گیا ہے تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا ٹینشن نہ لے، سنڈا دودھ دے گا۔ جی دیکھ لے ولی کی کرامت، مجھا نہیں ہن سنڈا دودھ دیندا۔ آئیے ناظرین، ہم اس مولوی کی زبانی ویڈیو سے آپ کو گفتگو سناتے ہیں بھی سنڈا دودھ دینے لگ پیا، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میں آیا گھڑتے گئے۔ ہماری سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہاں پہ پانی میں چلا کاٹا نا تو آپ کے پورے جسم کو مچھلیوں نے کھا لیا۔ جب پورا جسم آپ کا تھا تو آپ کی ہڈیوں سے صرف اللہ ہو کی آوازیں آتی تھی۔ یہاں سے ایک جو گجر، اس بندے کا نام تھا بوتو، اس نے بابا جی کو اٹھایا۔ گجر نے پوچھا تھا کہ آپ کیا پیئیں گے؟ آپ نے فرمایا میں دودھ پیوں گا۔ تو جو بھینس اس کی دودھ دیتی تھی وہ جب دودھ دیتا بابا جی کو تو وہ مر جاتی۔ دوسری تھی اس کا بھی دودھ جب اس نے بابا جی کو دیا وہ بھی مر گئی۔ ساری بھینسیں جب اس کے ختم ہو گئی تو بابا جی نے آپ سے کہا بھی دودھ نہیں لے کر، اس نے کہا جی ویسے تو ساری مر گئی، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اب تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو ایک سنڈا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بولو وہی دودھ دے دے گا۔ بابا جی کی یہ بھی کرامت تھی، اس سنڈے نے دودھ دیا، وہ بھی مر گیا۔ سب کہانیاں بنائیاں، قسم اللہ بھی کر کے آنا۔ ابھی وہ ساری جو اس کی بھینسیں جب مر گئی نا تو بابا جی نے اس کو کہا اچھا اب کیا کرنا ہے جی؟ کیا میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ چھوڑ رہے ہیں، ہم لپیٹ رہے ہیں۔ جی ساری بھینسیں تو مر گئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ وہاں پر جہاں پر میں نے چلا کاٹا ہے تو وہاں پر اپنی بھینسوں کے نام لے کر چلتے آنا۔ وہ ایک ایک بھینس کا نام لیتے آؤ گے، وہ تمہاری پیچھے آتی جائیں گے، لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دینا۔ یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں اپنی ڈھیریوں کی پوجا کو جاری اور باقی رکھنے کے لیے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، قرآن کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ناظرین، انہوں نے قدر ہی نہیں کی اللہ کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ انہوں نے رب کو پہچانا ہی نہیں، انہوں نے رب کی پہچان کی ہی نہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ ساری عمر بابوں کے پیچھے لگے رہے۔ ناظرین، میں کیسے اپنا دکھ بیان کروں؟ لوگ تو کہتے ہیں آپ یہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ ناظرین، میری یہ کوشش ہرگز نہیں ہوتی کہ میں کسی کی دل آزاری کروں۔ میرا یہ سوچ ہوتی ہے کہ جتنی بھی امت مسلم ہے وہ قرآن حدیث کی طرف آ جائے۔ خیر ناظرین، اب ان کے بارے میں کیا کہوں جی؟ مجھاں مر گیا تے سنڈا دودھ دین ڈیا، استغفر اللہ، اے کرامت بیان ہو رہی ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ ناظرین، انہوں نے رب کی پہچان کی نہیں، انہوں نے رب کو پہچانا نہیں۔ کھاتے رب کا ہے، ہر چیز ہٹاتے رب کی ہیں، لیکن اس لیے تو اللہ پاک نے سورۃ الانعام کے اندر فرمایا اے انسان تیرے سے جانور اچھا ہے۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ پاک نے بات فرمائی ہے کہ اے انسان تیرے سے جانور اچھا۔ کیوں اچھا ہے؟ آپ دیکھیں گے گرمیوں کے موسم کے اندر لوگ اپنی بھینسوں کو نہلانے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو جب نہا لیتی ہیں مالک کنارے پہ کھڑا ہو کے پتھر مارتا ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر مارتا ہے، وہ بھینسیں فوراً پانی ٹھنڈا چھوڑ دیتی ہیں گرمی کے موسم میں۔ کیوں؟ مالک واضح دے رہا ہے، تو وہ مالک کا کھاتی ہے اور مالک کی تابع داری کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، اور یہ رب کی کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، اور معاذ اللہ گیت گاتے ہیں آج دنیا کے بابوں کے۔ کھاتے رب کا ہے، ہر چیز ہر نعمت سے اللہ نے نوازا ہے، لیکن نہیں جی آندے استغفر اللہ۔ اگر ہم ادھر سے پوچھ رہے ہندوؤں کو اور تسی انہوں کیوں پوچھ دے جے آج مورتیاں نو؟ وہ کہنے لگا جی یہ ساڈے سفارشی ہے، اور انہوں نے پوچھتے ہیں یار تسی یہ کو کر دے جے، قبروں نو پوچھ دے جے، آ کام کر دے، ایں بھی ساڈے سفارشی ہے، فرق ہی؟ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں۔ ناظرین، میں کیا کیا بیان کروں؟ انہوں نے رب کی قدر پہچانی نہیں۔ سورہ نحل پڑھیں، سورہ نحل آپ پڑھیں گے، یعنی شہد کی مکھی کے بارے میں آپ پڑھیں گے، یہ وہ شہد کی مکھی ہے۔ رب کی پہچان کریں، جو 30 لاکھ اڑان آپ کے لیے پڑتی ہے، جائے تفسیر کبیر نکالیں تو آپ کے لیے 1 پاؤنڈ شہد بناتی ہے۔ کس کے لیے بناتی ہے؟ وہ آپ کے لیے بناتی ہے۔ اللہ کی قدر انہوں نے کی ہی نہیں ہے، اس لیے تو ایسی یہ قصے کہانیاں جھوٹے کرامات بیان کرتے ہیں۔
ناظرین میں یہاں پہ دعائی کرتا ہوں اللہ پاک ایسے مولویوں کو ہدایت نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔